علماء اہل سنت کی جیتی جاگتی تقریروں کا مرکز الفاروق کیسٹ ہاؤس، خیالی اڈا، گجرانوالہ۔ ما انتم علی حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور اسوہ آدمیت، طبیب انسانیت، محبوب کبریا، جلوہ حق نما، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گور بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور ہم سب کو موجودہ حالات کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ مسئلہ علم غیب اس وقت کے موضوعات عقائد میں سے ایک اہم موضوع ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ نے جو شانیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک واضح عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ سے سرفراز فرمایا۔ چونکہ کچھ لوگوں کا یہ طریقہ واردات ہے، قرآن مجید قرآن رشید کی آیات کی آڑ میں وہ اپنے غلط افکار کو ترویج دینا چاہتے ہیں اور بیان توحید کی آڑ میں تنقیص رسالت کرتے ہیں۔ اس واسطے ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ اس مسئلے پر بھی سیر حاصل بحث کی جائے۔ تو یہ آج پہلی قسط ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی متعدد اقساط اس موضوع پہ ہوں گی
اور اس سلسلے میں جتنے اعتراضات مخالفین کے ہیں ان کو بھی بعض اقساط میں شامل کیا جائے گا تاکہ موضوع پر سیر حاصل بحث ہو سکے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے۔ چوتھے پارے میں خالق کائنات جل جلالہ نے اس آیت کریمہ میں اس دور کے ایک بہت بڑے فتنے کا بیان کرتے ہوئے ان لوگوں کا رد فرمایا۔ آیت کریمہ کے شان نزول کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک تو یہ بات محسوس کرنی ہے کہ اس فتنے کے ساتھ آج کے ماحول کے کن لوگوں کا تعلق ہے، اور قرآن مجید برہان رشید میں جن لوگوں کا رد کیا گیا آج ویسی باتیں کون کرتے ہیں، اور قرآن مجید برہان رشید میں جس امتیاز اور فرق کو ضروری سمجھا گیا آج بھی وہ فرق کرنا ضروری ہے، اسے فرقہ واریت یا انتشار نہیں کہا جا سکتا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ہے، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ مومنین کو پہلے حال پہ رہنے دے جس پر تم اس آیت کے نزول سے پہلے موجود ہو، اللہ تمہیں اب اس حالت میں نہیں رہنے دے گا حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ پاک اور پلید کو جدا کر کے چھوڑے گا۔ پہلی حالت جس میں امتیاز نہیں، کچھ لوگ ہیں خبیث اور طیبین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، خالق کائنات فرماتا ہے اس حالت کو اب میں برداشت نہیں کروں گا حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ خبیث کو طیب سے دور کر دے گا اور اس کو ننگا کر دے گا، واضح کر دے گا، خبیث کو طیب سے جدا کرے گا اور اس کو طیب سے ملنے نہیں دے گا۔ حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ خبیث کو طیب سے جدا کر دے گا۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تجھے غیب کی اطلاع دے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن رسولوں کا معاملہ اپنے جیسا نہ سمجھنا، وہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب عطا فرماتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان لے آئے اور تم ڈر گئے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تجھے بہت بڑا اجر دیا جائے گا۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی، اس وقت کون خبیث تھا جو طیبین کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں خبیث کو طیب کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا، اور ساتھ اس بات کو کیوں اٹیچ کیا گیا کہ اللہ تمہیں تو غیب نہیں دیتا لیکن رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب عطا فرماتا ہے۔ اس کو علیحدہ بھی بیان کیا جا سکتا تھا، اسے خبیث اور طیب کے امتیاز کے وقت کیوں بیان کیا گیا؟ میں پہلے حال میں تمہیں نہیں رہنے دوں گا، اب میں پاک اور پلید کو جدا جدا کروں گا،
اور سن لو میں تجھے غیب نہیں دیتا لیکن میں اپنے محبوبوں کو غیب دیتا ہوں. اس حکم کو یہاں بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو جب شان نزول سامنے آئے گا تو آیت مبارکہ کے ہر لفظ کی سمجھ آ جائے گی اور موجودہ حالات کے لحاظ سے اس آیت کا جو ہمارے لیے حکم ہے اور اس کا جو مضمون بیان کرنے کی ضرورت ہے وہ ہر چیز واضح ہو جائے گی. اس کا ایک شان نزول ابو حیان غرناطی جو کہ سرزمین اندلس کے بہت بڑے مفسر ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر البحر المحیط میں اس کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں کہ کفار کا یہ قول تھا، نحن اکثر اموالا و اولادا اللہ کان الوحی الینا، ہم ان سے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال بھی زیادہ رکھتے ہیں، ہمارے بیٹے بھی زیادہ ہیں، ہم اموال اور اولاد کے لحاظ سے ہماری معاذ اللہ ان پر برتری ہے، تو وحی ہمارے پاس آنی چاہیے. ان کے پاس وحی کیوں آتی ہے؟ ہمارے پاس وحی آئے کہ جس طرح غیب کی خبریں یہ دیتے ہیں ہم بھی غیب کی خبریں دیں. اور دوسرا ان کا یہ قول تھا، لماذا لا یکون جمیعنا نبیا، ہم سارے نبی کیوں نہیں، ہر ایک کی طرف وحی آنی چاہیے، ان کے پاس وحی کیوں آتی ہے؟ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، تمہاری ایسی صلاحیت نہیں کہ تجھے غیب دیا جائے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، غیب کے خزانے لے کے برداشت کرنا یہ صلاحیت صرف پیغمبروں میں ہوتی ہے، ورنہ ان کے علاوہ کسی کو مل جائے غیب کی خبر ہو تو پتہ نہیں کیا فساد وہ برپا کر دے اور کس طرح کی تباہیاں اس کی وجہ سے زمانے میں پیدا ہو جائیں. کیونکہ قوت برداشت بھی چاہیے. اے کفار، تم میں وہ قوت برداشت نہیں ہے جو میں نے اپنے محبوب علیہ السلام میں رکھی ہے، تو میں خود جانتا ہوں کہ میں نے غیب کے خزانے کہاں رکھنے ہیں. لہذا خالق کائنات جل جلالہ نے اس آیت کے اندر جہاں پر ذکر علم غیب ہو رہا تھا یہ بیان کیا، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب. ابو حیان کہتے ہیں وما کان اللہ لیجعلکم عالمین بالغیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تجھے عالم غیب بنا دے، اللہ کی یہ شان نہیں کہ تجھے غیب کا علم رکھنے والا بنا دے. کس طرح؟ من حیث یعلم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں تم بھی جاننا شروع کر دو. فرمایا اللہ کی یہ شان نہیں کہ تم جیسوں کو یہ منصب عطا کرے اور تم جیسوں کو یہ عظمت عطا کرے. تمہارے پاس ایسی وسعت نہیں ہے کہ تم ایسے علم کو سمیٹ سکو. تم یہ اصرار کیوں کرتے ہو اور تم یہ تقاضا کیوں کرتے ہو کہ تمہیں میں ایسا غیب دے دوں وَتَكُونُوا مُسْتَغْنِينَ عَنْهُ، اور تم ان کے غیب سے بے نیاز ہو جاؤ کہ یہ خبریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں یہ تم دینا شروع کر دو. اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں اس خبر کے شعبے کے اندر دلچسپی تو ہے کہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی بات کرنا یہ نبی کرتے ہیں، ہمیں بھی یہ منصب ملنا چاہیے تاکہ ہمیں ان کے پاس جانا نہ پڑے. تو خالق کائنات نے فرمایا نہیں نہیں، تمہیں یہ شان نہیں مل سکتی، میں نے اس منصب کے لیے ان کو چن رکھا ہے. لہذا اگر تم عالم غیب اللہ کی تم عظمتوں کو جاننا چاہتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سعادتوں کا حصول چاہتے ہو تو پھر ان کے پاس آ جاؤ، چونکہ انہیں اس شان کے لیے میں نے ازل سے چن رکھا تھا. اس شان نزول کے مطابق یعنی کفار کو حسرت یہ تھی، یہ غیب کی خبر دیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں، یہ شرق و غرب کی خبریں رکھتے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، یہ عرش کی باتیں بھی بتاتے ہیں
یہ جنت کے ماحول کی بھی باتیں کرتے ہیں، یہ دوزخ کا بیان بھی کرتے ہیں، یہ باس بعد الموت اور قیامت کے ہر مرحلے کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ ان کے علم کو دیکھ کر لوگ مائل ہوتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھ جاتے ہیں۔ تو خالق کائنات ہمیں بھی ایسا وصف عطا کرے، ہم خود خبریں دیں، ان کی خبروں کے محتاج نہ رہے۔ خالق کائنات نے فرمایا میں تمہیں نہیں دوں گا، جو بھی اس حکمت کو سمجھنا چاہے گا اس کو میرے غیب دان نبی کے پاس آنا پڑے گا۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ فرمایا وہ اللہ جو خود غیب جانتا ہے اور اسی کو کسی نے غیب دیا نہیں، وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب عطا فرماتا ہے۔ تو میں نے ان کو غیب عطا فرما دیا ہے اور تمہارے اندر ایسی صلاحیت نہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلی، ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب پیچھے انتم میں خطاب اگر کفار کو ہے، کیونکہ 3 اقوال ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، کہ کافروں جس حال پہ تم ہو اس حال میں اب میں تمہیں نہیں رہنے دوں گا۔ اور ایک میں یہ ہے کہ مومنین اور منافقین کو اکٹھا خطاب ہے کہ جس حال میں پہلے چل رہا ہے کہ جہاں مومن نماز پڑھتا ہے وہاں منافق بھی آگے پڑھتا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں مومن کے ساتھ منافق بھی کھڑا ہے اور اسلام کی چھتری کے نیچے مومن کے ساتھ منافق بھی موجود ہے، اور اسلام کی ظاہری جو سہولتیں ہیں وہ مال غنیمت کے لحاظ سے اور دیگر چیزوں میں مومن کے ساتھ منافق کو بھی حاصل ہے۔ فرمایا اب یہ کام نہیں چلے گا، میں پاک اور پلیت جدا جدا کر دوں گا۔ میرے محبوب علیہ السلام کی مسجد میں وہی نماز پڑھے گا جو ہمارے معیار کے مطابق ہوگا، اور جو ان کی عظمتوں کا انکار کرنے والا ہوگا ہم اس کو ان پاکوں سے جدا کر دیں گے۔ اب فآمنوا باللہ ورسلی، اس کے 2 ترجمے بنیں گے۔ منافقین کو خطاب ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگرچہ تم مومن کہلواتے ہو مگر ابھی تک تم مومن نہیں ہو، آمنو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر۔ اس سے پہلے جو تم نے کلمہ پڑھا تھا اس کی تم پر کوئی تاثیر نہیں ہے، اب بھی تمہارے اندر خرابیاں موجود ہیں، لہذا نئے سرے سے ایمان لے آؤ۔ کس بات پر؟ ابو حیان کہتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی یختار من رسلہ من یشاء فیطلعہ علی الغیب، کہ اللہ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب عطا فرماتا ہے۔ اس بات پہ ایمان لے آؤ کہ اللہ غیب دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی غیب لینے والے ہیں۔ یہ ایمان لے آؤ۔ اس ایمان پر اگر تم آ جاؤ گے وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر یہ ایمان لے آؤ گے اور پھر متقی بن جاؤ گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تجھے بہت بڑے اجر سے نواز دیا جائے گا۔ اور منافقین کی صورت میں، کفار کی صورت میں جب خطاب ہے ان کو تو انہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ تم مان لو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں یہ عظمتیں ویسے ہی مل جائیں، ہم نے تمام تر عظمتوں کا محور ان کی دہلیز کو بنایا ہے، ان کی غلامی میں آ جاؤ گے، ان کی وساطت سے پھر ولی کو بھی ادراک ہونا شروع ہو جائے گا، ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ان کا علم آگے سرایت کر جائے گا، مگر ان کے بغیر، ان کے وسیلہ کے بغیر، ان کے ذریعہ کے بغیر جو کسی غیب کا دعوے دار ہوگا، جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے براہ راست اپنے پیغمبروں کو دیا ہے اور پیغمبروں کی غلامی سے اور غلاموں کے معیار کے مطابق انہیں پھر اس چیز کا ادراک اور احساس ہو سکتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اس کا دوسرا شان نزول جو ہے وہ زیادہ وضاحت سے ہے، جس کو تفسیر خازن میں، تفسیر مظہری میں تفصیل سے بیان کیا گیا، ابن جریر نے اور دیگر درجنوں تفاسیر نے کچھ حصے کو بیان کیا، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں اس کے بہت سے حصے کو تفصیل سے بیان کیا۔ وہ یہ ہے کہ امام سدی جو حدیث کے بہت بڑے تفسیر کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اجتماع میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعارف کرواتے ہوئے، کیونکہ صحابہ کو جستجو تھی کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو کیا کیا منصب ملے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمتیں عطا کی ہوئی ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے علم کا ایک پردہ ہٹایا اور فرمایا میرے صحابہ دیکھو مجھے اللہ نے یہ وسیع علم عطا فرمایا ہے. کیا انداز تھا؟ فرمایا عرضت علی امتی کما عرضت علی آدم فی صورہا فی الدین وعلمت من یؤمن بی ومن یکفر بی. فرمایا اللہ نے مجھ پر ساری امت کو پیش کیا، قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہونے والے تھے سب کے سب اللہ نے میرے سامنے رکھ دیے، یعنی مستقبل کو میرے لیے حال کی طرح سامنے رکھ دیا. قیامت تک جس جس بندے نے بھی پیدا ہونا تھا اللہ نے انہیں میرے سامنے کیا اور مجھے یہ بتا دیا کہ اے نبی یہ تمہاری غلامی میں آئیں گے اور فلاں فلاں کافر رہیں گے، تمہارا کلمہ نہیں پڑھ سکیں گے. فرمایا جس طرح ایک وقت تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی ساری ذریت کو پیش کیا گیا تھا، جتنے بھی ان کی نسل سے لوگ پیدا ہونے تھے سب کو ان کی ارواح کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا. فرمایا ایسے ہی میرے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری جتنی بھی امت ہے قیامت تک کی سارے لوگ اللہ نے میرے سامنے پیش کر دیے. امت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے امت اجابت اور دوسری ہے امت دعوت. امت اجابت ساری انسانیت ہے. امت دعوت اجابت تو وہ ہے نا جنہوں نے دعوت کو قبول کر لیا. دعوت محبوب علیہ السلام کے دین کی یہودی کو بھی ہے، عیسائی کو بھی ہے، بت پرست کو بھی ہے، ہر ایک کو دعوت ہے کہ تم مان جاؤ. لہذا امت دعوت میں ہر کافر بھی شامل ہے اور امت اجابت وہ ہے کہ جنہوں نے دعوت کو سن کے گلے سے لگا لیا اور اس دعوت کو قبول کر لیا. تو اس حدیث شریف میں جو لفظ امت بولا، اس لفظ امت سے مراد امت اجابت نہیں، امت دعوت ہے. امت اجابت کا مشاہدہ بھی بہت بڑا مشاہدہ تھا کہ قیامت تک جن جن لوگوں نے کلمہ پڑھنا ہے میں نے سب کو جان لیا. صرف یہ نہیں، فرمایا یہاں امت دعوت ہے کیونکہ آگے بیان ہو رہا ہے وہ علم تو ان میں سے قیامت تک کے سارے انسان جب میرے سامنے رکھے گئے وہ علم تو مجھے یہ اللہ کی طرف سے علم دیا گیا میں یؤمن بی کہ کون میں مجھ پر ایمان لائے گا، ومن یکفر اور کون کفر کرے گا. تو پتا چلا ان میں کافر بھی موجود ہیں. تو خالق کائنات نے جو مشاہدہ کروایا اتنا بڑا مشاہدہ تھا، قیامت تک کا ہر فرد جس نے پیدا ہونا تھا سب کو اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا اور پھر یہ علم دے دیا کہ ان میں سے فلاں فلاں مومن ہیں اور فلاں فلاں کافر ہیں. تو امت سے مراد امت دعوت ہے اور پوری انسانیت کو یہ مشاہدہ شامل ہے. جس نے بھی قیامت تک پیدا ہونا تھا اس کا علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا. اور یاد رکھنا اس مشاہدے کی گہرائی کتنی ہے. ایمان اور کفر ان دونوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے. دل جو عظمت والا ہوتا ہے وہ مرکز ایمان ہوتا ہے اور دل جو ویران ہوتا ہے اور کھنڈر ہوتا ہے وہ مرکز کفر بن جاتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے انسانوں کے دلوں کا بھی مشاہدہ کروایا گیا کہ کون کون سا دل مرکز ایمان بننے والا ہے اور کون کون سے دل کے اندر کفر کے اندھیرے موجود رہے. جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے یہ بیان کیا، صحابہ کرام کے دل باغ باغ ہو گئے. یہ ایمان والوں کی شان ہے کہ اپنے نبی علیہ السلام کی فضیلت سنتے ہیں تو ماتھے پہ شکن نہیں خوشی کا اظہار ہوتا ہے. لیکن بالغ ذالک المنافقین، یہ بات منافقوں تک پہنچ گئی کہ یہ نبی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مجھے تو قیامت تک کے لوگوں کا علم ہے. اب ساری جہتیں آپ نے دیکھنی ہے کہ سب سے پہلے علم غیب شریف کا انکار کن لوگوں نے کیا اور کس بنیاد پہ کیا، دلیل کیا تھی، منطق ان کی کیا تھی اور کیسے وہ اس کو رد کر رہے تھے. اور سب سے پہلے اس بات میں تقریر کس نے فرمائی. جس وقت منافقین تک یہ بات پہنچی کہنے لگے قالو استہزاء، مذاق کے لہجے میں کہنے لگے زعم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ یعلم من یؤمن به
ومن یکفر ممن لم یخلق بعد، کہتے ہیں دیکھو اس نبی کا کہنا یہ خیال کر رہا ہے کہ اس کو قیامت تک کے لوگوں کے بارے میں علم ہے اور اتنا وسیع علم ہے. کہتے ہیں کتنی معاذ اللہ یہ کچی بات ہے. نحن معہ، ہم ساتھ ہیں، کلمہ ہم زبان سے پڑھتے ہیں، دل ہمارا کفر سے بھرا ہوا ہے. ہمیں تو آج تک یہ نہیں بتایا کہ تم کافر ہو. ہمارے تو زبان کے کلمے کو تسلیم کیے ہوئے ہیں، دل ہمارا کفرستان ہے اور ایمان صرف زبان پر ہے. اگر قیامت تک کا غیب جانتے ہوتے تو ہمارے دلوں کا غیب بھی جانتے ہوتے، کیونکہ آج تک ہمیں تو دھکا دے کے مسجد سے نکالا نہیں ہے. پتا چلا معاذ اللہ یہ ان کا گمان ہے، محض خام خیالی ہے کہ میں قیامت تک کے لوگوں کو جانتا ہوں. اگر قیامت تک کے لوگوں کو جانتے ہوتے تو اپنے زمانے کے لوگوں کو تو ضرور جانتے ہوتے، اور وہ زمانے کی وہ جو مدینہ شریف میں رہنے والے ہیں اور مسجد نبوی شریف میں نمازی آ کے ساتھ پڑھتے ہیں، کہنے لگے ہمیں تو آج تک انہوں نے کافر کہہ کے مسجد سے نکالا نہیں ہے، ہمیں مومنوں کے ساتھ ہی شمار کر رکھا ہے، اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ میں قیامت تک کے لوگوں کو جانتا ہوں. لہذا معاذ اللہ انہیں کسی طرح کا کوئی مستقبل کا علم نہیں ہے. سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کا انکار منافقین نے کیا. اس میں کوئی دوسرا قول نہیں ہے، کوئی دوسری جہت نہیں ہے، اور پوری ذمہ داری سے آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے اس کو پیش کر رہا ہوں. اور کوئی دوسری جہت تفاسیر میں یہاں موجود ہی نہیں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب شریف کا اعلان کیا ہے، یہ خبر بیان کی ہے جس کا ہر لفظ علم غیب پر مشتمل ہے. منافقین کو یہ بات ہضم نہیں ہو سکی، وہ کفر باطنی جوش مار آیا ہے، ان کی دل کی خباثت ظاہر ہو گئی ہے، اور اپنی مجلس میں انہوں نے یہ بیٹھے کہہ دیا ہے کہ یہ نبی معاذ اللہ جھوٹ بولتے ہیں. اگر ان کو خبر ہوتی تو ہماری تو خبر ہوتی، ہمارا پتہ نہیں، دعوے مستقبل کے ہیں، لہذا ان کو علم غیب نہیں ہے. جب انہوں نے اپنی مجلس میں بات کی میرے محبوب علیہ السلام کو خبر ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ممبر رکھو. ممبر رکھا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ گر ہوئے. وہ پیغمبر جو کبھی ممبر پہ خطبہ دیتے ہیں نماز کا، کبھی روزے کا، کبھی حج کا، کبھی زکات کا، آج خطبہ دینے بیٹھے ہیں علم غیب شریف کا. صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجتماع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محو خطاب ہے، حمد اللہ و اثنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کا خطبہ پڑھا. جس طرح پہلے حمد و ثنا کا خطبہ پڑھا جاتا ہے، یہ خطبہ پڑھنے کے بعد پہلا جملہ اتنا تند و تیز تھا، ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کی جرأت کیسے ہوئی کہ میرے علم پہ طعنے کر رہے ہیں. ما بال اقوام طعنوا فی علمی، بال کہتے ہیں حال کو، بال کہتے ہیں شان کو، بال کہتے ہیں حیثیت کو. فرمایا ما بال اقوام، یہ لوگ دیکھیں تو صحیح، ان کا چھوٹا سا منہ ہے، باتیں کتنی بڑی کر رہے ہیں. میرے رب نے دیا، میں نے لیا، ان کا درمیان میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ باتیں کرنے کے کیا لگتے ہیں؟ یہ اپنی حالت کو تو دیکھیں، ان کی حیثیت کیا ہے. میں سارے رسولوں کا قائد ہوں اور رب العالمین نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے. یہ جہنم کا ایندھن ہے اور میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں. ما بال اقوام طعنوا فی علمی، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب جہنم میں جل رہے ہوں گے. ایک حال اس وقت کے لحاظ سے بیان ہو رہا ہے، ایک حال مستقبل کے لحاظ سے بیان ہو رہا ہے. فرمایا ان کو خبر نہیں کہ ان کے جملے یہ جہنم کے شعلوں کا کام دیں گے ان کو. ما بال اقوام طعنوا فی علمی، میرے علم کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تانے دے رہے ہیں. دیکھو کتنے لفظ سخت ہیں. یہ نہیں فرمایا ما بال اقوام یعترضون علی علمی کہ میرے علم پر اعتراض کر رہے ہیں. اعتراض بھی بہت بڑا جرم تھا، لیکن تان کہتے ہیں نیزے کی نوک سے کسی کو زخم کرنا. فرمایا ان کمینوں کو شرم نہیں آئی، مجھے نیزے مارنے شروع کر دیے انہوں نے. میں تو ان کے دل سے واقف ہوں، میں جانتا ہوں ان کے دلوں میں کیا خباثت ہے، مگر مجھے رب نے رحمت للعالمین بنایا ہے. میں نے تو اس لیے چھپائے ہوئے نہیں. اللہ نے آیت کا نزول کر دیا، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اے محبوب اب اس حالت میں گزارا نہیں ہوگا، ہم پلیدوں کو پاکوں سے دور کر کے چھوڑیں گے.
دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں گفتگو کی اور آیت کا نزول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعنوا فی علمی، مجھے بے علمی کے تانے مارتے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اس کے بعد کیا لفظ تھے؟ فرمایا لا تسألونی عن تدرک للحاکم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ حذیفہ بن یمان کون ہے، فرمانے لگے عالم المنافقین. حذیفہ بن یمان کی پکی نشانی یہ ہے، سارے ان کے کردار میں سب سے بڑی پہچان ان کی یہ ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے علم کا اسپیشلسٹ بنایا تھا. جتنی بھی منافقین کی علامتیں تھیں اور جتنا تعارف تھا، نام تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیے تھے. یہاں تک کہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان کے حالات میں لکھا ہے کتنا ان کو اس مضمون کا اسپیشلسٹ سمجھا گیا کہ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، حذیفہ مجھے میرے بارے میں بتا دو، کیا میرا نام تو ان میں نہیں کہ جن کو منافقین کہا گیا ہو؟ ان کے اس علم کو کتنا تسلیم کیا گیا اور اس میں ان کو کتنا فائق سمجھا گیا. وہ حضرت عمر جو تجویز پیش کرے تو آیت کا نزول ہو جائے، جن کو امت کا سب سے بڑا صاحب الہام سمجھا جائے، جن کی شان یہ ہو اگر بعد میں نبی آتے تو عمر فاروق نبی ہوتے، وہ عمر ان کے اس وصف کو مانتے ہوئے پوچھ رہے ہیں حذیفہ بن یمان تجھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بارے میں بتایا ہے مجھے بتا دو، کہیں میرا نام تو ان میں شامل نہیں؟ اتنے پاک کردار والے اور عمدہ ایمان والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے تھے تو معاذ اللہ آج کے توحید پرستوں والا خیال نہ آیا کہ یہ بات تو ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی نہیں آتی، حذیفہ کو کہاں سے آئے گی؟ ماننا پڑے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ پوچھ رہے تھے تو اعلان کر رہے تھے لوگوں جس کو تم بنائے پھرتے ہو کہ یہ کسی کو پتا نہیں، یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام کے غلاموں کو بھی آتا ہے. منافقین کا علم غلاموں کو بھی میسر ہے، غلاموں کو بھی آتا ہے اور غلاموں کو بھی اس میں مہارت حاصل ہے. جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تو حضرت حذیفہ نے باقاعدہ جواب دیا، فرمایا تم میں سے شامل نہیں ہو، لیکن عمر آج تم نے تو پوچھا ہے لا ازکی بعد کا احدا، آج کے بعد میں کسی کے سامنے بیان نہیں کروں گا اور میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو یوں پیش نہیں کروں گا کہ وہ مجھ سے پوچھے اور میں اس کو گارنٹی دوں. یہ معاملہ بڑا نازک ہے اور میری کچھ پابندیاں بھی ہیں اس بارے میں. تو آپ نے پوچھا چونکہ آپ کا کردار والا ہے اور آپ کے بارے میں گواہی دینا مجھ پر فرض بھی تھا، میں نے تمہارے باطن پر وہ گواہی دے دی جو دستخط میرے نبی علیہ السلام کے تھے. آتا صاحب کے بارے میں ہے مجھ کو، لیکن بتانے سے اجتناب کروں گا کہ مجھے پڑھا کر مجھے اس کے کچھ ادب بھی سکھائے گئے ہیں.
یہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منافقین کا پتہ ہے ان کو، منافقین کے نام بھی جانتے ہیں. اور پھر بڑی لذیذ بات ہے، طبرانی نے موجم کبیر میں اس کو لکھا ہے کہ ایک دن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حذیفہ یہ تو بتاؤ کہ جو دیگر صحابہ کو علم نہیں آتا تھا تمہیں کیسے آ گیا؟ یہاں تک کہ لفظ ہے کہ جو بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں بتائی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں بتائی گئی، حذیفہ تجھے وہ کیسے بتا دی گئی؟ تمہاری علیحدہ شان کیا ہے؟ بالاتفاق پہلے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسرے نمبر پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے. اور حضرت فاروق خود پوچھ رہے ہیں اور حضرت علی خود گواہی دے رہے ہیں، جو مدینہ العلم کے باب ہے ان سے بڑا علم کس کا ہوگا؟ وہ سارے کہتے ہیں کہ یہ علم ان کا ہے، حضرت حذیفہ بن یمان کا. پوچھا گیا جو دیگر کو نہیں دیا گیا وہ آپ کو کیسے دیا گیا؟ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ ہے اختصاص، ورنہ نگاہ ولایت سے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وفات کے وقت اپنے گھر کی خبر دے سکتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، میرے گھر میں میرے بعد بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوگی اور اس کی وراثت کا بھی میں حساب کر کے جا رہا ہوں. ان کی بھی نگاہ کوئی کم تیز نہیں، لیکن یہ خصوصیت ہے محبوب علیہ السلام جزوی طور پر جسے جتنا نوازنا چاہے نواز سکتے ہیں. فرمایا پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ تو طبرانی میں تفسیر سے لکھا ہے اور امام صابی نے تفسیر جلالین کی شرح میں بھی اس کو لکھا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان کی کہ دیگر کو نہیں آیا مجھے آیا. وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے جب تبوک سے ہم واپس آ رہے تھے تو قسمت میری کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھا اور منافقین کے گروپ سے آگے تھا. اس دوران میرے کانوں نے یہ سنا کہ منافقین کہہ رہے تھے آج بڑا سنہری موقع ہے، اس اونٹنی کو ہم دوڑائیں، اور پیغمبر اب سوئے ہوئے ہیں، اونٹنی دوڑے گی وہ نیچے گر جائیں گے، معاذ اللہ ان دکا انہوں کو ان کی گردن ٹوٹ جائے گی، اس طرح نہ من ہو ہمیں راحت مل جائے گی. یہ لفظ تھے ان کے کہ کبھی ہمیں کسی جہاد میں لے جاتے ہیں کبھی کسی جہاد میں لے جاتے ہیں، اگر وہاں ہم قاتلانہ حملہ کریں گے تو ہمیں کون زندہ چھوڑے گا؟ اب بڑا وقت سنہری ہے، یہ تنہا ہے، اور اس وقت اونٹنی کو دوڑانا یہ کوئی مشکل بھی نہیں اور یہ کوئی بہت بڑی جسارت بھی نہیں. ہم اونٹنی دوڑائیں گے، وہ سو رہے ہیں، وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکیں گے اور نیچے گر جائیں گے اور معاذ اللہ شہید ہو جائیں گے اور ہماری معاذ اللہ جان چھوٹ جائے گی. جب انہوں نے آپس میں یہ بات کی، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے سن لی. اب میں بارگاہ نبوت کی ادب بھی جانتا تھا، یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق یہ کہہ رہے ہیں فوراً بیدار ہو جاؤ اور یوں کرو وہ کرو، یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، اور میں نام لے کے آواز بھی نہیں دے سکتا تھا. کہتے ہیں میں نے زور زور سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. کہتے ہیں جب میں نے زور زور سے قرآن پڑھا تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ جو کچھ میں نے سنا ہے وہ تو نے بھی سنا ہے. کیونکہ شان یہ ہے تنام عینا یا ولا ینام قلبی، آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے. حذیفہ جو میں نے سنا وہ تم نے بھی سنا. حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں نے بھی سنا، اس لیے میں زور سے قرآن پڑھ رہا تھا. پھر فرمایا اتعرفہم، جانتے ہو یہ کون کون ہے؟ میں آگے ہوں، یہ اندھیرے میں پیچھے ہیں اور تم درمیان میں تھے. فرمایا اتعرفہم، طبرانی کے لفظ یہ ہے کہ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں اور صحابی کے لفظ یہ ہے انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ وہ کون کون سے ہیں. کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں یا یہ کہا میں نہیں جانتا تو دونوں صورتوں میں کیا تھا؟ عد اسماءہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کا نام لے کے مجھے بتا دیا. اس وقت فلاں فلاں پیچھے ہے، فلاں فلاں بول رہے تھے، فلاں فلاں مجرم ہے، فلاں فلاں کی آواز نکلی ہے، فلاں فلاں نے بولا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان بعد والوں کو جواب دے رہے ہیں کہ لوگوں صرف مجھے کیوں آتا ہے،
اس واسطے کہ قسمت میری ہے، میں اس وقت پاس تھا، میرے نبی علیہ السلام نے مجھے ان کے بارے میں بھی بتا دیا اور دیگر کے بارے میں بھی بتا دیا۔ یہ وقت تھا امتیاز کا، چونکہ محبوب علیہ السلام کا دریا رحمت جوش میں آتا ہے تو اس وقت کوئی خاص طور پر نوازا جاتا ہے۔ اگر بیت رضوان کا موقع ہے، اس وقت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جب کسی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتے ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ نہیں، وہ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ یہ خاص ان کا اختصاص ہے۔ اگر پوری قوم میں سے یہ بولنا چاہتے ہیں، ایک وفد آیا ہے کہ ہمیں کوئی میں اپنی طرف سے اچھا سا مبلغ دے دو، فرمایا وہ دوں گا جو میری امت کا سب سے بڑا امین ہے۔ لوگ منتظر ہیں کہ وہ کون ہے، فرمایا اب دیکھ لو، میں تمہیں اپنی امت کا ابو عبیدہ دے رہا ہوں، میں امین دے رہا ہوں۔ جب پوچھا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب بدر خیبر کو فتح کرنا ہے، آج جھنڈا کس کو دیں گے؟ فرمایا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آج کرامت دی جائے گی اور عزت دی جائے گی۔ تو یہ مختلف اوقات میں مختلف نوازشات ہوتی تھی، بالاتفاق اجماعی طور پر سب سے بڑی فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اور یہ شعبہ جات کے اندر بعض اختصاص تھے اور تخصص تھے ماہرین کے۔ محبوب علیہ السلام دن کو بھی نوازتے ہیں، رات کو بھی نوازتے ہیں۔ کہیں یا ربیہ تو سل کہہ کے رات کی تنہائیوں میں فرماتا ربیہ جو کچھ تو نے مانگنا ہے مانگ لے۔ وہ جو کوزہ بھر کے دیتے ہیں پانی کا، ان کی نوازشات کی باری آ جاتی ہے۔ اور کہیں تنہائیوں میں، اگر تبوک کے سفر میں صرف تھوڑے سے سفر کے اندر، باقی آگے پیچھے تو دیگر صاحب بھی ساتھ ہیں، اگر یہ تنہا ساتھ آ جاتے ہیں تو قیامت تک ان کو علم منافقین کا حصہ دے دیا جاتا ہے۔ فرمایا صحابہ کو اور تابعین کو یہ وجہ تھی کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواز دیا اور مجھے اختصاص دے دیا۔ تو اس موضوع سے پتہ کیا چلا، آج جس علم کے بارے میں لوگوں کو یہ شک ہوا کہ ہمارے نبی علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ یہ غیب کا معاملہ ہے، صحابہ تو کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے دسترخوان کے ریزہ خار بھی اس کو جانتے ہیں اور جانتے ہیں اور وقت پر بیان بھی کر دیتے ہیں اور ضرورت کے پیش نظر شناخت بھی کروا دیتے ہیں۔ تو یہ ہے علم منافقین، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کے لیے اس کا اظہار بھی فرما دیا تھا۔ سنن النبی و ایامہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابن سعد کی کتاب ہے، 2 جلدوں میں۔ سنن النبی و ایامہ کی دوسری جلد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف پر پورا ایک باب انہوں نے مرتب کیا ہے اور متقدمین محدثین میں سے ہے۔ اس موقع پر انہوں نے یہ حدیث لکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا کتنا علم تھا۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام میں بیٹھے ہیں، حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتمع ناس فتکلموا، کہ ایک میٹنگ میں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے کچھ باتیں کی اور وہ باتیں مجھ تک پہنچ گئیں، میں نے سن لی۔ ابھی دیکھو کس قدر رحمت ہے اور شفقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی وعید نہیں آئی اور ہمارے نبی علیہ السلام پہلے ہی معاملہ رفع دفع کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا قوموا استغفر اللہ واستغفر لکم، تم نے جو غلطیاں کی ہیں آؤ معافی رب سے مانگو، میں بھی سفارش کرتا ہوں تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ سنن النبی و ایامہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جلد میں یہ حدیث شریف موجود ہے، جس وقت ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھو، جنہوں نے علیحدہ میٹنگ میں میرے خلاف باتیں کی ہیں اور میرے علم غیب پر تنقید کی ہے، اٹھو اب معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سے میں بھی درخواست کرتا ہوں، میں تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں اللہ سے، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب مجمع لگا ہوا ہے، کسی کو یہ جرت نہیں ہو رہی کہ اٹھے اور معافی مانگے۔ اگرچہ موقع بڑا قیمتی تھا مگر چور بننے کی پہچان کروانا مجمع عام میں یہ بھی بڑا ندامت کا مسئلہ تھا۔ جو بڑے پارساز صوفی بنے ہوئے تھے اور صحابہ کی صفوں میں آ کے بیٹھتے تھے اور تہجد گزار بھی بنے ہوئے تھے اور بہت کچھ کرتے تھے، اور اب پتہ چلنا تھا کہ یہ راہبر نہیں، یہ رہزن ہے، یہ پھول نہیں، یہ کانٹے ہیں، یہ خوشبو نہیں، یہ تو بدبو والے ہیں، اور اب ان کو خوشبو والا بنایا جائے گا۔ بڑا مشکل ہو گیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام بار بار اعلان کر رہے ہیں، کوئی اٹھتا ہی نہیں۔ تو کیا جملہ بولا میرے محبوب علیہ السلام نے؟ فرمایا لَتَقُومُنَّ
اولا اسمیन्नकुम, अच्छी बात है खुद खड़े हो जाओ वरना मैं अभी नाम लेके तुम्हें खड़ा करूंगा. लतकुमुन्ना, खड़े हो जाओ जिन्होंने मेरे खिलाफ बात की है, गैब में बैठे हुए मुझसे दूर मेरे इल्म पर जिन्होंने तनकीद की है और जिन्होंने बातें की है, मैं कह रहा हूं तुमको खड़े हो जाओ और तुम भी माफी मांगो. मैं भी अल्लाह से दरखास्त करता हूं. जब कोई नहीं खड़ा हो रहा तो क्या लफ्ज बोले, लतकुमुन्ना औ लउसम्मियन्नकुम, तुम खड़े हो जाओ वरना मैं सिर्फ इशारा नहीं करूंगा, मैं नाम लेके बुलाऊंगा. एक एक मुनाफिक को नाम लेके खड़ा करूंगा, नाम लेके बुलाऊंगा. अब देखो कितने वो घुल मिल के बैठे हुए थे और किस कदर वो सहाबा के साथ मिले हुए थे. और इससे पता चलता है कि हमारे महबूब अलैहिस्सलाम को कितना शरे सदर था और पक्का इल्म था. फरमाया मुझे सिर्फ क्याफा नहीं, मुझे नाम तक आते हैं. अगर तुम नहीं उठोगे तो अब मैं नाम भी बोलूंगा. मैं वैसे पर्दा डालता रहा और अब भी चाहता हूं खुद खड़े हो जाओ ताकि फिर तुम्हें यह तकलीफ ना हो कि हमें कान से पकड़ा और मस्जिद से निकाला और बरसरेआम हमें शर्मिंदा किया. माफी चाहते हो खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें माफी लेकर देता हूं. लतकुमुन्ना औ लउसम्मियन्नकुम, खड़े हो जाओ वरना मैं अभी तुम्हारे नाम लूंगा. रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह जुमला बोला, सहाबा कहते हैं फकामू खजाया मुतकन्निरीन, उठे और चेहरे अपने कपड़ों में ढांप रहे थे. मजलिस में उठे और अपने चेहरों को कपड़ों से ढांप रहे थे और खजाया रुस्वा थे, जलील थे, जलील और रुस्वा थे. और अब पहला मरहला जो था नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से पेशकश का वो गुजर चुका. अब सल्तनत शुरू हो गई थी. फरमाया मैंने पेशकश की, तुम्हारी माफी तो वैसे ही बड़ी मुश्किल थी, मैंने कह दिया था उठो मैं माफ करवाता हूं, तुम नहीं उठे. अब हम तुम्हें अपनी मस्जिद में रहने भी नहीं देंगे, तुम्हें यहां नमाज पढ़ने भी नहीं देंगे. उठो वरना मैं तुम्हारे नाम लेता हूं. उठे हैं कामू खजाया मुतकन्नीन, अपने चेहरे ढांपे हुए हैं, जलील और रुस्वा हो गए हैं. नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह कर दिया ये करम था अपना और रहमत थी, हमने तुझे छुपाया हुआ था, तुम्हें गलत फहमी हो गई कि तुम्हारा हमें पता नहीं, हम छुपाए हुए थे और पर्दा डाल रहे थे. लेकिन अब आर्डर ऐसा आ गया है तुम्हें रहने नहीं देंगे, नाम लेकर तुम्हें बरसरियाम वाज़ेह करेंगे कि वो कौन से लोग हैं जो नबी अलैहिस्सलाम की शान मानते हैं और कौन से लोग हैं जो अलहदा बैठ के तनकीद करने वाले हैं. इस मकाम पर हजरत हरमला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वो जुमला भी सामने रखो कि जिस वक्त वो आए थे नबी अलैहिस्सलाम के पास, तबरानी ने उसको रिवायत किया है, कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं हरमला चोर बन के आया हूं और आपके चादर में छुपने आया हूं. अल ईमान हाहुना वन निफाक हाहुना, मेरी जुबान कलमा पढ़ती है, दिल नहीं पढ़ता, दिल में मुनाफिकत है. अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरे दिल को भी मोमिन बना दे. तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का बड़े करम जोश पर था. ये नहीं कहा कि मुझे तो सिर्फ ड्यूटी ये दी गई है जुबान को कलमा पढ़ाओ, दिल किसका जो है रखे. नहीं, आखाज़ा बेतरफ लिसानिही, जुबान को खींच के पकड़ लिया और साथ ये दुआ कि अल्लाहुम्मा इहदि क़ल्बा व सब्बित लिसाना, ऐ अल्लाह इसके दिल को हिदायत दे दे और जुबान वो बोले जो दिल में मौजूद हो. वर्ज़ुक़ हुब्बी व हुब्ब मन युहिब्बुनी, कितने साल ऐ अल्लाह इसको मुनाफिकत में हो गए हैं, आज इसका इलाज कर, किस तरह इसको मेरी मोहब्बत दे दे और मेरे सिद्दीक की मोहब्बत दे दे. हुब्बी व हुब्ब मन युहिब्बुनी, मुनाफिकत का इलाज इन मोहब्बतों के अंदर है. मेरे अल्लाह इसको मेरी मोहब्बत दे और मेरे गुलामों की मोहब्बत दे. हजरत हुज़ैफा कहते हैं अभी जुबान मेरी आपने छोड़ी नहीं थी कि मेरा दिल ईमान से भर चुका था. इस मौका पर हजरत हरमला है, हजरत हुज़ैफा ने, हजरत हरमला ने कहा मेरा दिल ईमान से भर गया है. कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बहुत बड़ी पार्टी है जिनका मैं सिरदार था, तो अगर इजाजत हो तो मैं सबके लेके आ जाऊं. तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मन जाअनी कमा जितानी, मेरे पास कमी कोई नहीं कि अगर सारे आ जाएंगे तो मैं उनका इलाज नहीं कर सकूंगा. नहीं, मन जाअनी कमा जितानी, जैसे तुम खुद आए हो ऐसे जो खुद आ जाएगा मैं उसकी बिगड़ी बना दूंगा, उसको मैं माफी ले दूंगा, उसके ईमान का मैं बंदोबस्त कर दूंगा. लेकिन
اے ہرملا لا تخرق علی احد سترا، کسی کا پردہ نہ چاک کرو. وہ اگر خود جس طرح ہے رہے، ہم نے دین واضح کر دیا، ان کی اپنی ڈیوٹی ہے، وہ میرے پاس آئیں علاج کروائیں، تم اعلان کر کے ان سب کو اکٹھا کر کے میرے پاس نہ لاؤ. یہ حدیث اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ محبوب علیہ السلام کا پردہ ڈالنے کا علم اور ستار جو مجازی شان ہے وہ کس قدر کی تھی. یعنی یہ عدم علم نہیں تھا بلکہ یہ کریمانہ شان تھی کہ ہم برشریام کسی کو رسوا نہیں کرتے، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو آئے گا آج اس کو ندامت تھوڑی ہوگی اور حشر کے دن کوئی اس کو سہارا نہیں ملے گا. آج جو آ جائے اے ہرملا جیسے تم آئے ہو، مطلب کیا تھا کہ مجھے اللہ کی اذن سے اس قابل تو سمجھو کہ میں دل میں ایمان داخل کر سکتا ہوں. جو میری شان کو مان کر آ جائے گا میں زبان پکڑوں گا، ایمان اس کے دل میں داخل کر دوں گا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر علم منافقین ہے. بخاری شریف کی یہ حدیث سامنے رکھیے کہ جس وقت ہمارے نبی علیہ السلام غنیمتیں تقسیم کر رہے تھے، ایک شخص آ گیا، اس کا نام ذوالخویسرہ تھا. اب تقسیم ہو گئی تو اس نے کہا اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے نبی عدل کرو. مشورے دینے آیا ہے اس ذات کو کہ جنہوں نے دودھ پیتے وقت بھی عدل کیا تھا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک طرف سے دودھ پیتے تھے اور دوسرا اپنے بھائی رضائی کے لیے رکھتے تھے. یہ صوفی اور یہ متقی اور یہ جعلی توحید پرست ہمارے نبی علیہ السلام کو مشورہ دینے آ گیا. یہودی نہیں تھا، عیسائی بھی نہیں تھا اور بت پرست بھی نہیں تھا، کلمہ گو تھا. اور کلمہ گو کے اندر وہ پارٹی جس کو حتی یمیز الخبیث من الطیب سے جدا کیا گیا تھا. کہنے لگا بڑا پارشاہ بن کے کہ عدالت کرو. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ ہوش کر کے بول، من یعدل اذا لم عادل، بدبخت ویلکا، تو تباہ ہو جائے. بتا اگر میں عدل نہیں کر سکا تو پھر دنیا میں کون کرے گا. یہ دل کا مطلب تو یہ ہے کہ میں نے پہلے نہیں کیا، اب تیرے حکم سے کروں اور تیری تبلیغ سے کروں اور تیری نصیحت سے کروں. فرمایا میں نے عدل کیا ہے اور ساتھ یہ جھڑکی دی ویلا کا، تو ہلاک ہو جائے. مجھے مشورے دیتا میں یعدل اذا لم عادل، اگر میں نے عدل نہیں کیا تو بتا کون عدل کرنے والا ہے. پھر اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس کو زندہ نہیں جانے دوں گا. کون ہوتا ہے جو تمہارے عدل کو چیلنج کر دے اور تمہارے سامنے یہ باتیں کرے؟ میں اس کا سر اتاروں گا. تو اس پر میرے نبی علیہ السلام نے جملہ بولا جو ہمارے آج کے موضوع کا حصہ ہے. فرمایا عمر تم سمجھتے ہو کہ یہ ایک ہی گندا انڈا ہے؟ ان لہو اصحابا، اس کی پوری پارٹی ہے ایک، یہ اکیلا نہیں ہے، اس منافق کا پورا گروپ ہے. ان لہو اصحابا، اس کے بہت سے دوست اور بھی ہیں جو باطن میں میرے بارے میں یہی عقیدہ چھپائے ہوئے ہیں اور ایسے تنقیدیں کرتے ہیں. عمر اس کو چھوڑ دو. ان لہو اصحابا، اس کے اور بھی دوست ہیں میں جانتا ہوں، صرف یہ نہیں گروپ ہے پورا. اور کیا حیثیت ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کے جاننے کی. خدا کی قسم ایمان اش کر اٹھتا ہے. منافقت کو جانا تو کتنے پردوں کے اندر سے جانا. اگر ایک شخص محض کلمہ پڑھتا ہوتا اور منافق ہوتا تو یوں بھی پہچانا جا سکتا تھا کہ کلمہ تو پڑھتا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا، زیادہ پتا چلا کہ منافق ہے. کلمہ تو پڑھتا ہے مگر جہاد پر نہیں جاتا، پتا چلا کہ منافق ہے. کلمہ تو پڑھتا ہے مگر یہ کار خیر میں شریک نہیں ہوتا، پتا چلا تو منافق ہے. ایسا کھوج تو عام انسان بھی لگا سکتا تھا، مگر قربان جاؤں میرے محبوب علیہ السلام نے نمازیوں کے اندر سے منافقت کو پہچانا. جب پردے تھے اوپر اور دستانے پہنے ہوئے تھے ان گھنونے سازشیوں نے، تو میرے محبوب علیہ السلام کے جملے کیا تھے؟ فرمایا عمر ان کے اور بھی اصحاب ہیں، ان کی نشانی بتاؤں وہ کیسے ہیں؟ وہ جلد نظر نہیں آتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ منافق ہونے کے باوجود وہ کیا ہے؟ فرمایا یحقر احدکم
सलातहू मा सलातिहिम व सौमहू मा सौमिहिम। फरमाया तुम में से एक बंदा है सहाबा, अपनी नमाज उस मुनाफिक के मुकाबले में थोड़ी समझता है। इसके कुछ असहाब हैं जो मुनाफिक भी है और इतने नमाजी हैं कि सहाबा तुमसे कहीं ज्यादा नमाज पढ़ते हैं। यह लफ्ज बड़ा काबिल गौर है। आज कुछ लोगों ने ये समझ लिया कि नमाज ये मेयार हक है, नमाज फर्ज ऐन है, मोमिन की शान है और किसी हाल में भी छुट्टी नहीं। मगर नमाज ही मेयार हक अगर होती तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ये ना बयान करते। फरमाया उमर इनके असहाब भी हैं और वो इतनी नमाज पढ़ते हैं कि अगर तुम्हें पता चले तो तुम अपनी नमाज को हकीर समझो। तुम कहो हम तो थोड़ी सी पढ़ते हैं और वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। उमर तुम अपने रोजे को उनके रोजों के मुकाबले में हकीर जानो। उमर तुम अपने अमल और जिहाद फी सबीलिल्लाह को उनके अमल के मुकाबले में हकीर जानो। इसकी ऐसी पार्टी मौजूद है इस वक्त मुआशरे के अंदर। और याद कर लो उमर ये सारी चीजें मेयार हक नहीं है। यखरुजून मिनल इस्लाम कमा यखरुजुर रमिय्यतु मिनस सहमु मिनर रमिया। ये सब कुछ होने के बावजूद मोमिन नहीं है, दीन से यूं ही खाली है जैसे शिकार से तीर पार गुजरता है तो कोई चीज भी उसके साथ नहीं होती। ये इल्म मुनाफिकीन का बयान भी था और क़यामत तक के लिए रोशनी भी थी। फरमाया सहाबा हमारी नमाज़ें आज क्या होंगी। सहाबा को कहा गया तुम में से कोई एक शख्स जब इनकी नमाज देखेगा तो इनकी दिखावे की इतनी नमाजें हैं तुम समझोगे कि हम तो कोई नमाज पढ़ते ही नहीं, बड़ी थोड़ी सी पढ़ते हैं और ये इतने इतने बड़े लंबे पारसा और मुत्तकी बने हुए हैं। तो ये तकवा की बनावटी चादर के अंदर जो निफाक छुपा हुआ था हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने उस मुनाफिकत को भी नंगा कर दिया। फरमाया मेरे सहाबा जान लो ये एक नहीं कि इसका सर उतारोगे तो बात खत्म हो जाएगी। इसके असहाब भी हैं, वो और भी हैं ऐसे गंदे अंडे, मैं जानता हूं और ये आजमाइश है हमारी। हम अभी सर नहीं उतारेंगे। लोग कहेंगे कलमा गो का सर उतारा और कलमा गो को जो कह दिया, कलमा गो को यह कह दिया। हम इनको जो दूसरे लोग हैं बैरूनी उनके लिहाज से भी अपनी एक पॉलिसी रखेंगे। लेकिन मेरे सहाबा जान लो इनके ईमान को ईमान न समझना। और यह भी इजाजत दे दी फरमा मेरे बाद जब तुम इनको मिलोगे इजाजत देता हूं इनका सर भी उतार सकते हो। यखरुजु मिन दे हादर रजुल, फरमा इस बंदे की नस्ल से एक कौम निकलेगी उनका यही काम होगा, नमाजें लंबी होंगी मगर मुझसे बुग़्ज़ होगा। फरमा उनसे जो कुछ करना हो कर लेना। उमर मैं अब तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये वाज़े कर दिया कि सिर्फ एक मुनाफिक को नहीं सबको जानता हूं। और इस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको पहचाना है कि वो 1000 पर्दों में छुपे हुए थे मगर फिर भी हमारे महबूब अलैहिस्सलाम ने उनकी शिनाख्त कर ली है, उनको जाना हुआ है और ये मुत्तले कर दिया है कि महज आमाल को मेयार हक कभी भी ना बना लेना। ये आमाल तो अलामतें और निशानियां हैं। जब दिल सही होगा और ईमान सही होगा मुनाफिकत दिल में मौजूद नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल की वजह से बंदा मोमिन को बुलंद से बुलंद मकाम अता फरमा देगा। मोहतरम सामीन हजरात, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसी से मिलता जुलता जुमला और आज की वो सबसे वाज़ेह पॉलिसी है। इब्ने कसीर में वो हदीस शरीफ है और दर्जनों किताबों में है कि जब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मुझे अपनी उम्मत पर कुरान का खतरा है तो सहाबा ने पूछा कुरान का भी खतरा होता है? कुरान ने तो खतरे मिटा दिए। इस मौका पर फरमाया मुझे खतरा यह है यतअल्लमुहुल मुनाफिकून, मेरे कुरान का खतरा मुझे यह है कि इसका आलिम मुनाफिक भी बन जाएगा। यतअल्लमुहुल मुनाफिकून, इसके कारी मुनाफिक भी बनेंगे और इसके आलिम मुनाफिक भी बनेंगे। तो फिर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतरा किस चीज का? अगर वो पढ़ जाए तो अच्छा है। फरमाया नहीं अच्छा नहीं है। युजादिलूना बिहिल मोमिनीन, खतरा मुझे यह है कि मेरे गुलामों को तंग करेंगे। युजादिलूना बिही, कुरान की आड़ में कुरान पेश करके कुरान पढ़ के मेरे मोमिनों से झगड़ा करेंगे। इस वास्ते मैं ये खतरा कुरान का समझ रहा हूं। इसकी तालीम के लिए पाबंदी नहीं होगी कि मोमिन ही मदरसा बनाए मुनाफिक भी बना लेगा।
मुनाफिक भी पढ़ेगा, मुनाफिक भी पढ़ाएगा। आयात रट के बड़ा चुप रहता तो फिर भी कोई बात नहीं थी, वो चुप करेगा ही नहीं। युजादिलून बिल मोमिनीन, बुतों वाली आयात पढ़ पढ़ के मेरे वलियों पर वो मेरे मोमिनों को दिल जो है वो उनको दुखाएगा। इस वास्ते मैं आज इस दर्द को महसूस कर रहा हूं। ये मुनाफिकत का तो पूरा सिलेबस जो है हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी उसकी हरफ तक उसको नमाज पढ़ते हैं। उनमें से कुछ लोगों को फरमाया आमिनू, अब कलमा पढ़ो। आमिनू, वो ईमान तुम्हारा नहीं जो इल्मे गैब के मानने के बगैर है। आमिनू बिल्लाहि व रसूली, अब ईमान लाओ अल्लाह पर और अल्लाह के रसूलों पर। तुमने उनको अपने जैसा करार दिया हुआ है और इल्मे गैब का इनकार करते हो। आमिनू बिल्लाहि व रसूली, ऐ ज़ाहिरी मोमिनो, सिर्फ जुबान से कलमा पढ़ने वालों और दिल से ना मानने वालों, अब ईमान ले आओ अल्लाह ताला पर और अल्लाह ताला के रसूलों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और फिर इन तुमिनू व तत्तकू, अगर ऐसा ईमान लाओगे फिर हम तुमको अजर अजीम अता फरमाएंगे। लिहाजा ईमान की भी किसने वाज़ेह कर दी, और ईमान जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को माने बगैर होगा उसका सहीहन इनकार कर दिया कि उसकी कोई हैसियत नहीं है। पर मैं ऐसा ईमान ले आओ जैसा सहाबा रखते हैं, जो गैब का अकीदा मानते हैं, सवाल कर रहे हैं, ऐसा ईमान ले आओ, फिर तुमको अजर अजीम अता फरमा दिया जाएगा। ये आयत करीमा सिर्फ एक आज के मौजू में पेश की गई और उसका शान नज़ूल मुतकद्दमीन मुफस्सिरीन और बुखारी शरीफ के हवाले से मैंने आपके सामने अर्ज किया। इसको आगे पेश कीजिए, इस पर कोई एतराज करे वो एतराज मुझ तक पहुंचाइए। अल्लाह के फजल से ये ऐसी रोज रोशन की तरह वाज़ेह दलाइल है, कुरान मजीद की आयात इसको बयान कर रही है और कैसी तरतीब के साथ पूरा मतलब समझ आ रहा है कि ये हुआ तो ये नाजिल हो गया और फिर इसके साथ इसका ताल्लुक था। और आज फिर एक मर्तबा रब का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें उस लिस्ट में शामिल किया है जो उस वक्त भी महबूब अलैहिस्सलाम का इल्म गैब मानने वाले थे। तो बिल्कुल सादा सी बात है कि इनकार किन लोगों ने किया, आज के मुनकिरीन उनमें शुमार होंगे। लेकिन जिस वक्त पूछा गया इल्म गैब का अकीदा वाज़ेह सहाबा ने कर दिया, आज के मानने वाले उसी लिस्ट में शुमार होंगे, उनके पैरोकार